اگر تو سینٹ سے یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ قانون کا حصہ بن جائے گا، تو اس میں ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے کہ اپوزیشن اگر اس ترمیم کو چیلنج کرتی ہے تو کیا سینٹ سے منظوری سے پہلے چیلنج کرنا پڑے گا یا اس سے منظوری کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سابق چیف جسٹس ہیں جواد احمد خواجہ، ان کی ایک پٹیشن جو ہے وہ ابھی، حالانکہ یہ عمل مکمل نہیں ہوا ابھی منظوری کا، ان کی ایک پٹیشن جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کر دی ہے، اور انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی اس عمل سے ان کو اس سے روکا جائے، کیونکہ جو ڈرافٹ امینڈمنٹس آئی ہیں ابھی تک سامنے، اس بنیاد پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ اس کو روکا جائے۔ تو چیلنج تو وہ ابھی منظور بھی نہیں ہوئی، تو وہ پہلے ہی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئی ہے، تو اس کے لیے ٹائم فریم کوئی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بعد میں یہ منظوری ہو جائے گی، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اس بنیاد پر پھر اس کے بعد جس نے بھی چیلنج کرنا ہوگا وہ ظاہر اس کو کرے گا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ یہ پھر سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں ہوگی، یہ پھر فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چیلنج ہوگی، جو کہ نئی عدالت بن رہی ہے آئینی مقدمات سننے کے لیے۔ ٹھیک، عدلیہ کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ تو ڈیفینیٹلی آنے والے دن ہی اس کا تعین کریں گے۔ کامران، اگر میں پولیٹیکل سسٹم کی بات کروں، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل کنٹروورسیز ہیں وہ عدالتی معاملات سے الگ ہو جائیں گی، اور یہ جو سیاسی نظام ہے ہمارا، پولیٹیکل سسٹم ہے، یہ کچھ بیلنس ہو پائے گا اس آئینی عدالت کے قیام کے بعد؟ کہ یہ جو پیکج ہے 59 شقوں والا، جو 27ویں آئینی ترمیم کا جو پورا مسودہ ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کے اندر بہت کم تبدیلیاں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ عدلیہ سے متعلق تھیں، فورسز سے متعلق ہیں، اور صدر پاکستان کے عہدے سے متعلق تھیں، ان کے استثناء سے متعلق تھیں۔ تو جو پولیٹیکل ہے اس میں کم ہے، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کیبنٹ کی جو تعداد ہے، پہلے وہ کیبنٹ کے جو اسمبلی کی کل تعداد ہوتی تھی پارلیمنٹ کی، اس کا 15% جو ہے وہ ہو سکتا تھا، اتنی بڑی آپ کابینہ بنا سکتے تھے، اب اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، اس کو 17% کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے آئین میں لکھا تھا کہ وفاقی وزیر اعظم جو ہیں وہ 5 سے زیادہ مشیر اپنے تعینات نہیں کر سکتے تھے، وہ تعداد بڑھا دی ہے، اس کو 7 کر دیا ہے، اب 7 مشیر جو ہیں وہ وزیر اعظم رکھ سکیں گے۔ اسی طریقے سے جو چیف منسٹرز ہیں، یعنی جو صوبائی حکومتیں ہیں، ان کے لیے بھی اسی طریقے کی ترامیم کی گئی ہیں، تو وہ کوئی ڈراسٹک چینجز وہاں پر نہیں آئی ہیں پولیٹیکل اسٹرکچر میں۔ یہ زیادہ تر جو ہوا ہے یہ عدلیہ سے متعلق جو ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ اس کے اندر داخل کیا گیا ہے آئین پاکستان میں، جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے متعلق ہے، اور اسی سے اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں پہلے جو کہا یہ گیا تھا، جو سینٹ میں مسودہ پاس ہوا، اس میں یہ کہا گیا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کہلائیں گے۔ اچھا۔ اور یہ کہا گیا کہ جو عہدہ ہوگا صدر مملکت کا جو حلف ہوگا، یا چیف الیکشن کمشنر کا حلف ہوگا، جو ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کا حلف ہوگا، یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نہیں لیں گے، بلکہ یہ چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لیں گے۔ تو اس کے اوپر سے موجود عدلیہ کی جانب سے اعتراض آیا تھا، موجود چیف جسٹس کی جانب سے اعتراضات آئے تھے، اس لیے پھر اب یہ جو سپلیمنٹری جو ترامیم ہے یہ وفاقی وزیر قانون نے انٹروڈیوس کرائی ہے، وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہلائیں گے، اس سے پہلے ان کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ لیکن کامران، آج جب بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے عدلیہ کی جانب سے جو سو موٹو لیے گئے اس پہ کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جو جملہ کہا کہ اب کوئی بھی جج سو موٹو شو موٹو نہیں لے سکے گا، اس سے ان کی ناراضگی بھی ظاہر ہو رہی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس ترمیم سے وہ چاہے کسی بھی عدالت کا کوئی بھی جج ہو، وہ کسی بھی معاملے پر کوئی بھی ایکشن یا سو موٹو خود سے نہیں لے سکے گا۔ جی بالکل، اس میں جو یہ 27ویں ترمیم کا پیکج ہے، اس میں عدلیہ سے متعلق جہاں اور چیزیں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس لیا جاتا تھا پبلک امپورٹنس کے کیسز میں، وہ جو چیف جسٹس کا یہ والا اختیار جو ہے یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ اختیار دیا گیا تھا کمیٹی کو، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ کس معاملے پر 100 ووٹوں لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی، یہ فیصلہ اس کمیٹی نے کرنا تھا۔ چیف جسٹس سے یہ اختیار لے کے 26ویں آئینی ترمیم میں اس کمیٹی کو دے دیا گیا تھا، اب یہ اختیار جو ہے وہ اس کمیٹی سے بھی لے لیا گیا ہے، یعنی اب 100 ووٹوں جو ہے وہ کسی طور پہ بھی کوئی بھی عدالت جو ہے وہ نہیں لے سکے گی، یعنی وفاقی آئینی عدالت کا جج بھی نہیں لے سکے گا۔ جی ابھی اسی حوالے سے ہے، جی آئینی عدالت کو بھی یہ والا اختیار جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ صحیح۔
ٹھیک ہے، تو یہ سو موٹو کے بارے میں اب یہ سمجھا جائے کہ 184(3) کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے فی الوقت؟ 184(3) آرٹیکل موجود ہے، اس میں جو 3 سب کلاس ہے اس کو امینڈ کیا گیا ہے، اس میں سے جو از خود نوٹس لینے والی بات تھی یعنی اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اب آپ کو اس پٹیشن کی صورت میں کوئی پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے تو اس کے لیے پٹیشنر آئے گا تو وہ معاملہ سنا جائے گا، چیف جسٹس خود سے کوئی نوٹس نہیں لے سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا کامران، جس طرح آج کے جو وہ پیش کی گئی ہے، ترمیم پیش کی گئی ہے، اس میں خاص طور پر کچھ معاملات کے حوالے سے، فوجی معاملات کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں تو کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں عہدوں کے حوالے سے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ ختم کیا گیا ہے۔ کیا وفاقی کابینہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ عہدہ ختم کر سکے یا یہ اختیار فوج کا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے جی، یہ تو آئینی عہدہ تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہے یہ آئینی عہدہ تھا، اس لیے اب چیف آف آرمی اسٹاف کا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کا چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ جو ہے اس کو بھی کنورٹ کیا جائے اور اس کو کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ عہدہ جو ہے وہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر جو شکیں ہیں وہ تو منظور کر لی گئی ہیں اور یہ 27ویں آئینی ترمیم میں تمام تر چیزیں اب مینشن کر دی گئی ہیں۔ آرٹیکل 243 کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اور یہ آئینی عدالت کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے۔ کامران، مختلف جو حلقے ہیں جو کہ مخالفت کر رہے تھے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کچھ اور جگہوں پر بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آئی کہ ود ان جوڈیشری شاید کچھ اختلافات بڑھ سکتے ہیں، شاید جو ہے وہ ایک ادارہ جاتی تقسیم کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو اس بارے میں ابھی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اور اطلاعات کیا ہے؟ جی دیکھیے، جب یہ معاملہ یہ انٹروڈیوس کرایا گیا تھا یہ سسٹم ڈرافٹ لیجسلیشن میں، تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک نئی آئینی عدالت اگر آپ قائم کرتے ہیں تو یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے مترادف ہوگا، یعنی ایک متوازی عدالتی نظام جو ہے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے یہ اس طرح کا ایک جو ہے متوازی اس کو قرار دیا گیا تھا، تو اس کے لیے کہا گیا تھا، اسی وجہ سے اس کے اوپر تنقید کی گئی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کی مختلف عدالتوں میں، جس کا کہ وفاقی وزیر قانون عاصم نذیر طارڑ نے اپنا جب وہ انٹروڈکشن دے رہے تھے اس امینڈمنٹ سے متعلق، انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا کی کئی ترقی یافتہ ممالک میں یہ آئینی عدالت جو ہے علیحدہ ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اسی لیے اب ہمارے ملک میں جو پینڈنسی ہے عدالتوں میں کیسز کی جو پینڈنسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے برڈن جو ہے وہ لیا جائے، جو آئینی مقدمات ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے اور جو دوسرے سول اور کرمنل کیسز ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، تاکہ یہ جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کا عمل ہے یہ مؤثر انداز میں اس کو نمٹایا جا سکے۔ تو یہ والی اعتراضات تھے، لیکن اب جو اس میں دیکھیں یہ اعتراض اب یہ پہلے بھی آیا نا، ابھی اس میں یہی کہا گیا جب سینٹ سے جو ترامیم منظور ہوئیں اس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم کورٹ کہلائیں گے، چیف جسٹس تو پاکستان نہیں ہوں گے بلکہ وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے، اسی طریقے سے چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوں گے۔ تو پھر یہاں پر آ گیا کہ اگر یہ دونوں چیف جسٹس ہیں تو ان میں سے سینئر کون ہوگا۔ اس حوالے سے آج یہ سپلیمنٹری ترمیم میں یہ بات واضح ہو گئی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہی کے پاس رہے گا۔ اسی طریقے سے جو صدر مملکت کا حلف ہے، چیف الیکشن کمشنر کا حلف ہے، آڈیٹر جنرل کا حلف ہے، یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس لیں گے، لیکن اب اس کو ریورس کر دیا گیا ہے اور سپلیمنٹری لیجسلیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آئین پہلے کی طرح یہ حلف جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان ہی لیں گے۔ یہاں پر یہ بہت انٹرسٹنگ ایک سچویشن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، لیکن آئینی عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ بائنڈنگ ہوگا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکے گا ان کیس اگر کوئی فیصلہ آتا ہے اور اس کو آئینی عدالت میں لے جایا جا سکتا ہے۔ 189 آرٹیکل 189 جو ہے بالکل آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آرٹیکل 189 میں جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ ترمیم یہ کہتی ہے کہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کے جو فیصلے ہوں گے وہ تمام عدالتوں پر لاگو ہوں گے بشمول سپریم کورٹ آف پاکستان۔
اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہوں گے وہ بھی تمام عدالتوں پر لاگو ہوں گے، لیکن وہ وفاقی آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے، ان کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کی وہ سپریم نظر آتی ہے ایز کمپیئر ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان، کیونکہ اس کے فیصلے ادھر بائنڈنگ نہیں ہو سکتے، اور لیکن وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بائنڈنگ ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو یہ چیف جسٹس سینیورٹی والا معاملہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چیف جسٹس جو جوڈیشل کمیشن جو ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن کامران معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا چاہوں گا، یہاں پر بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ذرا ماہرانہ رائے اس پر لے لیں۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس پر ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن ہے اس نے بھی اپنے تمام خدشات سامنے رکھے ہیں، اس کی مخالفت بھی کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں